الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ القصائد المنتخبہ کے مقدمے میں اشعار کے بارے میں معلومات عامہ۔ آج یہاں سے ہم ادب عربی کی اس کتاب القصائد المنتخبہ کے مقدمے میں اہم ترین معلومات ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان من الشعر حکمتاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض شعروں میں حکمت یعنی دانائی ہوتی ہے۔ بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ فالحکمت اذا كانت فی شعر من الاشعار یجوز انشاد هذا الشعر، لہٰذا جب حکمت اشعار میں سے کسی شعر میں ہو تو اس شعر کو پڑھنا جائز ہے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ والمراد بالحکمت هو القول الصادق المطابق للواقع، وقیل اصل الحکمت المنع، فالمعنى ان من الشعر کلاما نافعا یمنع من السفہ۔ حکمت سے مراد وہ سچی بات ہے جو واقعے کے مطابق ہو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکمت کی اصل روکنا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بعض شعروں میں ایسا مفید کلام ہوتا ہے جو نادانی سے روکتا ہے۔ کیا ہر شعر میں حکمت ہے؟ وقال ابن التین مفہومہ ان بعض الشعر لیس کذلک لأن من تبعیدیۃ۔ ابن تین نے کہا کہ اس کا مفہوم یعنی بعض شعر حکمت ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ بعض شعر ایسے نہیں ہیں، کیونکہ من یہاں پر تبعیضیہ ہے۔ قال الطبری فی ھذا الحدیث رد علی کثرۃ الشعر مطلقاً، امام طبری نے کہا اس حدیث میں مطلقاً کثرت شعر کی تردید ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ اور تابعین نے اشعار کہے یا ان سے سنے گئے ہیں یا نہیں۔ وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَمِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا الشِّعْرَ وَأَنْشَدُوهُ وَاسْتَنْشَدُوهُ۔ روى الترمذي وابن أبي شيبة من حديث جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ قال كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتذاکرون الشعر وحدیث الجاہلیۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ینہاہم وربما تبسم۔ امام طبری نے صحابہ اور عظیم تابعین سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اشعار خود کہے، سنائے اور دوسروں سے سنے ہیں۔ امام ترمذی اور ابن ابی شیبہ نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اشعار اور جاہلیت کی بہت سی باتیں باہم ذکر کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں منع نہ فرماتے تھے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ مسکرانے لگتے تھے۔ کیا شعر، رجز اور ہدا خوانی یہ کیا چیزیں جائز ہیں ناجائز ہیں؟ کون سے شعر مرغوب ہیں اور مذموم ہیں؟ اس تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ الشعر والرجز والہداء کسائر الکلام فما کان فیہ ذکر تعظیم للہ ووحدانیتہ وقدرتہ وایثار طاعتہ وتصغیر الدنیا والاستسلام لہ تعالی فہو حسن مرغب فیہ وہو الذی قال فیہ علیہ السلام ان من الشعر حکمتا وما کان منہ کذبا وفحشا فہو الذی ذمہ اللہ ورسولہ۔ شعر، رجز یعنی فخریہ اشعار، جنگی ترانے، اور ہدا خوانی یعنی اونٹوں چوپایوں کو تیز دھڑانے کے لیے پڑھے جانے والے نغمے، یا جیسے پنجابی میں ماہیے، دوسرے کلام کی طرح ہیں۔
تو جس کلام میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، وحدانیت، اس کی قدرت، اس کی اطاعت کو ترجیح دینے یعنی مقدم کرنے میں دنیا کی تحقیر اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا ذکر ہے، تو وہ حسین اور مرغوب ہیں، یعنی محبوب اور مطلوب ہیں۔ اور یہ وہی اشعار ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بعض شعر حکمت ہوتے ہیں، اور اشعار میں سے وہ جن میں جھوٹ اور فحاشی ہو تو وہ وہی اشعار ہیں جن کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذمت بیان فرمائی ہے۔ امام شافعی نے اشعار سننے کے حوالے سے کیا فرمایا ہے، اس تعلق سے بیان فرما رہے ہیں، وقال الشافعی الشعر کلام حسنہ کحسن الکلام وقبیحہ کقبیحہ وسماع الہدائی ونشید الاعراب لا بأس به فإن الرسول قد سمعہ واقرہ ولم ینکرہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شعر ایک کلام ہے، اس کی اچھائی، خوبصورتی کلام کی اچھائی کی طرح ہے، اس کی برائی، اس کی خرابی کلام کی برائی کی طرح ہے۔ ہدا خواں اور اعرابی یعنی عرب دیہاتی کے ترانے کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنا، اسے ثابت رکھا اور منع نہیں فرمایا۔ کیا شعروں کا حسن و قباحت سے بھی تعلق ہوتا ہے؟ اور کلام کا کس چیز پر دار و مدار ہوتا ہے، اس تعلق سے بیان کر رہے ہیں، ان الشعر لا دخل له فی الحسن والقبح ولا يعتبر به حال المعانی فی الحسن والقبح والمدار انما هو على المعانی لا على کون الکلام نثرا او نظما فإنهما کیفیتان لأداء المعنى وطریقان الیہ ولكن المعنى ان كان حسنا وحکمة فذلك الشعر حکمة وان كان قبیحا فذلك الشعر كذلك۔ یقیناً شعر کا حسن و قباحت یعنی بدصورتی سے کوئی تعلق نہیں ہے، شعر کا بدصورتی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی خوبی اور خرابی میں معانی کی کیفیت معتبر ہے۔ کلام کا دور و مدار صرف معانی پر ہے، کلام کے نثر یا نظم ہونے پر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں یعنی نثر اور نظم معنی کی ادائیگی کی دو کیفیتیں اور دو راستے ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ اگر معنی اچھا اور حکیمانہ ہے تو وہ شعر حکمت ہے، اور اگر کبیح ہے تو وہ شعر بھی اسی طرح کبیح ہے۔ اشعار کی مذمت کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں، وَإِنَّمَا يُذَمُّ الشِّعْرُ شَرْعًا بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ غَالِبًا يَكُونُ مَدْحًا لِمَن لَا يَسْتَحِقُّهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَلِهَٰذَا لَمَّا قَالَ تَعَالَىٰ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَثْنَىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ شعر کی مذمت تو شرعاً اس بنیاد پر کی جاتی ہے کہ وہ شعر عموماً اس شخص کی تعریف مدحت ہوتا ہے جو اس تعریف وغیرہ کا مستحق نہ ہو۔ اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، تو صحیح شاعروں پر اپنے اس کلام کے ساتھ تعریف فرمائی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اشعار میں حکمت ہو تو انہیں پڑھنا چاہیے یا نہیں، اس تعلق سے بیان فرما رہے ہیں، اذا کان فی الشعر حکمت کالمواعظ والامثال التي تنفع الناس فیجوز انشادہ بلا ریب۔ اگر اشعار میں حکمت ہو، مثلا نصیحتیں اور کہاوتیں، محاورے جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو بلا شبہ اسے پڑھنا جائز ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں، ڈیفینیشن کیا ہے، اس تعلق سے بیان کر رہے ہیں، وَأَمَّا الْحِكْمَةُ فَفِيهَا أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ مُضْطَرِبَةٌ قَدْ
اقتصر کل من قائلیها علی بعض صفات الحکمت وقد صفا لنا منها ان الحکمت عبارت عن العلم المتصف بالاحکام المشتمل علی المعرفت باللہ تبارک وتعالی المصحوب بنفاذ البصیرت وتہذیب النفس وتحقیق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل والحکیم من له ذلك وقال ابو بکر ابن درید کل کلمت وعظتك وزجرتك او دعتك الى مکرمت او نہتك عن قبیح فهي حکمت وحکم ومنه قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من الشعر حکمتا وفی بعض الروایات حکما واللہ اعلم۔ جہاں تک حکمت کا تعلق ہے تو اس میں بہت سے مختلف اقوال ہیں، اور اس کے قائلوں میں سے ہر ایک نے حکمت کی کچھ صفات پر اکتفا کیا ہے۔ ان میں سے بعض کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ حکمت اس علم کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت پر مشتمل احکام کے ساتھ متصف ہے، جو بصیرت کے نفاذ، نفس کو سنوارنے، حق کو ثابت کرنے، اس پر عمل کرنے، خواہشات باطل کی پیروی سے روکنے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ حکیم وہ ہے جس کے پاس یہ ہو۔ ابو بکر بن درید نے کہا، ہر وہ کلمہ جو تجھے نصیحت کرے اور تجھے ملامت کرے یا تجھے بھلائی کی دعوت دے یا کسی قباحت سے روکے تو وہ حکمت یا حکم ہے۔ اور اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض شعر حکمت ہیں اور بعض روایات میں حکم ہے، یعنی بعض اشعار میں حکمتیں ہیں یا حکمت کی باتیں ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ الحدیث وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِکَمًا بِکَسْرٍ فَفَتْحٍ، فرماتے ہیں یہ حدیث ہے اور بے شک بعض اشعار حکمت کی باتیں ہیں۔ حکم یہ کسرہ کے ساتھ، پھر کاف کے فتح کے ساتھ آیا ہے۔ حکم کس کی جمع ہے؟ اس تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ جمع حکمت ای قولا صادقا مطابقا للواقع موافقا للحق وذلك ما منه من المواعظ وذم الدنیا والتحذیر من غرورها ونحو ذلك۔ فرما رہے ہیں حکم حکمت کی جمع ہے، یعنی ایسی سچی بات جو واقع کے مطابق حق کے موافق ہو، اور یہی نصیحتیں دنیا کی مذمت، اس کے دھوکے سے تنبیہ وغیرہ ہے جو ان بعض اشعار میں ہے۔ جن سے شعر کے تعلق سے بتا رہے ہیں کیا وہ قابل تعریف ہیں یا قابل مذمت ہیں؟ وجنس الشعر وان کان مذموما لیکن منہ ما یحمد لاشتمالہ علی الحکمت، جن سے شعر خواہ قابل مذمت ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی حکمت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے تعریف کی گئی ہے۔ کیا اشعار پڑھنے کی بھی کوئی ترغیب وغیرہ دلائی گئی ہے روایات کے اندر یا نہیں؟ اس تعلق سے بتا رہے ہیں قال ابن عباس اذا خفی علیکم شیء من القرآن فابتغوہ من الشعر فإنہ دیوان العرب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جب قرآن کی کوئی بات تجھ پر مخفی ہو تو اسے بعض اشعار میں تلاش کرو، کیونکہ یہ شعر عربوں کا دیوان ہے۔ قال ابن عباس الشعر دیوان العربی هو اول علم العربی وعلیکم بشعر الجاہلیت شعر اہل الحجاز۔ ابن عباس نے فرمایا شعر عربوں کا دیوان ہے، وہ شعر عربوں کے علم کا آغاز ہے، اور تم پر زمانہ جاہلیت کے شعر یعنی اہل حجاز کے شعر لازم ہیں۔ کیا قرآن پاک کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے بھی اشعار کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ اس تعلق سے بتا رہے ہیں ان اکرمۃ عن ابن عباس قال اذا قرأ احدکم شیئا من القرآن فلم یدری ما تفسیرہ
فَلْيَلْتَمِسْهُ فِي الشِّعْرِ فَإِنَّهُ دِیوَانُ الْعَرَبِ هَذَا هُوَ الصَّحِیحُ مَوْقُوفٌ۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی قرآن میں سے کچھ پڑھے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس کی تفسیر کیا ہے تو اسے اشعار میں تلاش کرے، کیونکہ یہ شعر عرب کا دیوان ہے۔ یہی بات صحیح ہے، یہ حدیث موقوف ہے۔ صحابی کے قول، فعل یا تقریر کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اشعار کے کوئی فوائد بھی ہیں یا نہیں؟ فی الشعر الحکم النادرۃ والامثال السائرۃ وشواہد التفسیر ودلائل التأویل فہو دیوان العرب والمقید للغاتها ووجوہ خطابها فلازم کتبہ للحاجۃ الی ذلک۔ اشعار میں نادر، حکمتیں، مشہور کہاوتیں، تفسیر کے ثبوت اور تعویل کے دلائل ہیں۔ یہ عربوں کا دیوان ہے، اور جو شعر ان کی لغات اور خطاب کے طریقوں کو مقید کرنے والا ہے تو اس کی ضروریات کی وجہ سے اسے تحریر کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اہل حجاز کے نزدیک اشعار قابل استدلال ہیں یا نہیں، اس تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ وَأَنْ یوسف ابن مہران وسعید ابن جبیر انہما قالا کنا نسمع ابن عباس کثیرا یسأل عن القرآن فیقول ہوا کذا وکذا ما سمعتم الشاعر یقول کذا وکذا۔ حضرت یوسف بن مہران اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ہم ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اکثر سنا کرتے تھے اس حال میں کہ ان سے قرآن کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسے اور ایسے ہے، اور فرمایا کرتے کیا تم نے شاعر کو ایسے اور ایسے کہتے نہیں سنا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعروں کی اداؤں کو، ان کے اشعار کو پسند کیا یا ناپسند کیا؟ اس تعلق سے عبارت لا رہے ہیں، وَلَقَدْ كَرِهَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شُعَرَاءَ الشِّرْكِ وَنَفَرَ مِنْهُمْ وَاسْتَعَانَ بِشُعَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَدَعَاهُمْ أَنْ يُدَافِعُوا عَنِ الدِّينِ وَأَنْ يَنْشُدُوا بَيْنَ يَدَيَّ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے شاعروں کو ناپسند کیا اور ان سے نفرت فرمائی، اور مسلمان شاعروں سے مدد چاہی اور انہیں بلایا کہ دین کا دفاع کریں اور میرے سامنے پڑھیں۔ ہوا جعل الشعر سلاحا یدافع به حیث قال ماذا یمنع الذین نصروا اللہ ورسولہ باسلحتہم ان ینصروہ بالسنتہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاعری کو ایک ایسا ہتھیار بنا دیا جس سے دفاع کیا جا سکتا ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اپنے ہتھیاروں سے اللہ پاک اور اس کے رسول کی حمایت کرتے ہیں، ان کو اپنی زبانوں سے اس کی حمایت کرنے سے کون سی شے روکتی ہے؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا مقام ملا، تو ان کو شاعر رسول کہنے کی وجہ کیا ہے، اس تعلق سے بتا رہے ہیں، وَدَعَ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ الشَّاعِرَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ إِلَى الدِّفَاعِ عَنِ الْعَقِيدَةِ وَالدِّينِ وَحِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ سُمِّيَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ بِشَاعِرِ الرَّسُولِ لِقَوْلِهِ قَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا يَقُولُ الْحَقَّ إِن نَفَعَ الْبَلَاءُ شَهِدْتُ بِهِ فَقُومُوا صَدِّقُوهُ فَقُلْتُمْ لَا نَقُومُ وَلَا نَشَاءُ فَمَنْ يَهْجُو الرَّسُولَ مِنْكُمْ وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءٌ۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدہ اور مذہب کے دفاع اور مشرکوں کی مذمت بیان کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اسی وجہ سے حسان بن ثابت کو شاعر رسول کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے خاص بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، اگر آزمائش امتحان نفع دے تو آزمائش میں پڑھ کر بھی حق سچ بات کہتے ہیں۔ میں ان پر ایمان لایا، پس تم بھی اٹھو ان کی تصدیق کرو، لیکن تم نے کہا نہ ہم اٹھیں گے اور نہ ہی یہ کام کرنا چاہیں گے۔ تم میں سے جو شخص رسول اللہ کی ہجوم کرے، ان کی تعریف کرے یا ان کی مدد کرے، سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شعر و شاعری میں مقابلہ کرنے کے تعلق سے روایات بیان کی جا رہی ہیں۔ یروا انا وفدن من تمیم قدیموا علی الرسول ومعہم من شعرائہم الزبرقان ابن بدر والاقرع ابن حابس ومن خطبائہم اطارد ابن حاجب ثم راحوا ینادونہ من وراء الحجرات یا محمد اخرج الینا نفاخرک ونشاعرک فإنا مدحنا زین وزمنا شین فرماہم الرسول بخطیبہ ثابت بن قیس وشاعرہ حسان بن ثابت فساجل ثابت اتاردا خطابة وساجل حسان الزبرقان شعرا فقال ابن حابس فواللہ ان هذا الرجل یعنی الرسول لمعتن له لخطیبہ اخطب من خطیبنا ولشاعرہ اشعر من شعرائنا واصواتهم اعلی من اصواتنا ثم اسلم القوم جميعا بین یدی الرسول واغدق علیہم الہدایا۔ مروی ہے کہ بنو تمیم کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور ان کے ساتھ ان کے شاعروں میں سے زبرقان بن بدر اور اقرع بن حابس اور ان کے خطیبوں میں سے اطارد بن حاجب تھا۔ پھر وہ کمروں کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس آؤ، ہم آپ سے فخر میں مقابلہ کریں گے اور ہم آپ سے شعر گوئی میں مقابلہ کریں گے، کیونکہ ہمارا تعریف کرنا آراستہ کرنا ہے، ہمارا مذمت کرنا بے عزت کرنا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے خطیب ثابت بن قیس اور اپنے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا۔ چنانچہ ثابت نے اطارد سے خطابت میں مقابلہ کیا، حسان نے زبرقان سے اشعار میں مقابلہ کیا۔ ابن حابس نے کہا، اللہ کی قسم، یہ شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر کے لیے بھیجے گئے، ان کا خطیب ہمارے خطیب سے بڑا خطیب ہے، ان کا شاعر ہمارے شاعروں سے بڑا شاعر ہے، ان کی آواز ہماری آوازوں سے اعلیٰ آواز ہے۔ پھر تمام لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کیا اور انہیں یعنی صحابہ کو تحفے دیے۔ مسجد میں شعر پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس تعلق سے بیان کر رہے ہیں، واختلف العلماء فی انشاد الشعر فی المسجد فاجازته طائفة اذا كان الشعر مما لا بأس بروايته قال ابن حبیب رأيت ابن الماجشون ومحمد بن سلام ينشدان فيه الشعر ويذكران ايام العرب وقد كان اليربوع والضحاك ابن عثمان ينشدان مالكا ويحدثانه بإخبار العرب فيصغي إليهما۔ علماء کرام نے مسجد میں اشعار پڑھنے کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے، تو ایک گروہ نے اسے جائز قرار دیا ہے، جبکہ شعر ایسے کلام میں سے ہو جسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہ ہو۔
ابن حبیب نے کہا میں نے ابن ماجشون اور محمد بن سلام کو مسجد میں اشعار پڑھتے ہوئے اور عربوں کے ایام کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یربو اور ضحاک بن عثمان امام مالک کو اشعار سنایا کرتے تھے اور عربوں کی خبریں سنایا کرتے تھے، تو امام مالک انہیں بغور سنا کرتے تھے۔ وخالفہم فی ذالک آخرون فکرہوا انشاد الشعر فی المسجد واحتجوا بما رواہ اللیث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان الرسول کرہ ان ینشد الشعر فی المسجد وان تباع فیہ السلع وان یتحلق فیہ قبل الصلاۃ۔ مسجد میں شعر پڑھنے کے سلسلے میں دوسرے گروہ نے ان جواز والوں سے اختلاف کیا، پس انہوں نے عدم جواز والوں نے مسجد میں شعر پڑھنے کو ناپسند کیا۔ انہوں نے اس پر استدلال کیا اس روایت سے جسے لیث نے ابن عجلان سے اور انہوں نے عمرو بن شعیب سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ مسجد میں اشعار پڑھے جائیں، اس میں سامان فروخت کیا جائے اور نماز سے پہلے حلقہ بنا کر بیٹھا جائے، اس کو ناپسند فرمایا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اختلاف کی وضاحت کیا بیان فرمائی ہے، اس تعلق سے آگے عبارت میں بیان فرما رہے ہیں۔ قال الطحاوی وحجۃ اہل المقالۃ الاولی ما ذکرہ البخاری فی بدء الخلق ان عمر مر فی المسجد وحسان ینشد فیہ فقال کنت انشد فیہ وفیہ من هو خیر منک وکان ذلک بحضرۃ اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فلم ینکرہ احد منہم ولا انکرہ عمر ایضا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جواز والوں کی دلیل وہ ہے جسے امام بخاری نے ابتدائے تخلیق کے بارے میں باب کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے گزرے اس حال میں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرزنش کی۔ حضرت حسان نے کہا میں مسجد میں شعر پڑھتا تھا، اس میں ایسی ہستی موجود ہوتی تھی جو آپ سے بہتر تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے تھے۔ یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہوا اور ان میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انکار نہیں کیا۔ اچھا، وہ کون سے اشعار ہیں کہ جنہیں مسجد میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس تعلق سے بتا رہے ہیں۔ فکان الشعر الذی نہی عن انشادہ فی المسجد الشعر الذی فیہ الخنا والزور۔ وہ اشعار جنہیں مسجد میں پڑھنے سے منع کیا گیا تھا وہ وہی اشعار ہیں جن میں فحش گوئی اور جھوٹ ہو۔ مساجد میں اشعار پڑھنے سے منع کیوں ہے، اس تعلق سے بتا رہے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الشِّعْرُ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَكُونَ كُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ مُتَشَاغِلًا بِهِ كَمَا تَأَوَّلَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا أَنَّهُ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى صَاحِبِهِ۔ فرماتے ہیں اشعار ممنوعہ سے ممکن ہے کہ وہ اشعار مراد ہوں جو مسجد پر حاوی ہو جائیں، یہاں تک کہ ہر وہ شخص جو مسجد میں ہے اسے مشغلہ بنا لے، جیسا کہ ابو عبید نے حضور علیہ السلام کے فرمان میں وضاحت کی تم میں سے کوئی شخص اپنا پیٹ پیپ سے بھر لے یہاں تک کہ وہ پیپ اسے پیٹ کو بگاڑ دے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے بھر لے، اس لیے کہ یہ وہی شعر ہے جو اپنے پڑھنے والے پر حاوی ہے۔
اختلف العلماء فی انشاد الشعر فی المسجد فاجازته طائفۃ اذا کان الشعر مما لا بأس به۔ علماء کرام نے مسجد میں اشعار پڑھنے کے بارے میں اختلاف کیا ہے، تو ایک گروہ نے اسے جائز قرار دیا ہے جب کہ شعر ایسے کلام میں سے ہو جس میں کوئی حرج نہ ہو۔ وہ اشعار بھی ہیں کیا جن میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اس تعلق سے عبارت آگے لا رہے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ فِيهِ حِكْمَةٌ أَوْ فِيهِ ذِكْرُ فَخْرِ النَّبِيِّ وَالصَّحَابَةِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَا خِلَافَ فِيهِ لِأَنَّ الشِّعْرَ إِنَّمَا هُوَ كَلَامٌ مَوْزُونٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ۔ جب اس شعر میں حکمت ہو یا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان کا ذکر ہو تو یہ جائز ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ شعر تو ایک موزون کلام ہے، تو اس کی اچھائی اچھائی ہے، اس کی برائی برائی ہے۔ کہتے ہیں کہ مسجد میں کون سے شعر پڑھے جا سکتے ہیں اور کون سے نہیں پڑھے جا سکتے، اس تعلق سے ائمہ حضرات کیا فرماتے ہیں، اس تعلق سے ہم سنتے ہیں۔ اما الحسن فجائز لما قدمناہ ولما روا عبد الملک ابن حبیب قال رأیت ابن الماجشون ومحمد ابن سلام ینشدان فیہ الشعر وَيَذْكُرَانِ أَيَّامَ الْعَرَبِ وَأَمَّا مَا كَانَ قَبِيحًا مِمَّا لَا حِكْمَةَ فِيهِ وَلَا عِلْمَ فَيَنبَغِي أَن يُنَزَّهَ الْمَسْجِدُ عَنْ إِنشَادِهِ فِيهِ۔ بہرحال جو شعر حسن ہیں تو وہ تو جائز ہیں، اس سبب سے جسے ہم نے مقدم ذکر کیا ہے، اور اس وجہ سے جسے عبد الملک بن حبیب نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ابن ماجشون اور محمد بن سلام کو اس میں اشعار پڑھتے اور عربوں کے دنوں کا ذکر کرتے دیکھا ہے۔ بہرحال وہ شعر جو کبیح ہو، جس میں کوئی حکمت اور تعلیم نہ ہو، تو مسجد کو اس کے پڑھنے سے دور رکھا جائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ مَنَعُوا ذَلِكَ وَلَمْ يُجَوِّزُوهُ فَاحْتَجُّوا بِحَدِيثٍ رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرہ انشاد الشعر فی المسجد وان یباع فیہ او یشترى ذکرہ ابو داؤد وغیرہ۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس سے منع کیا اور اس کو جائز قرار نہیں دیا، تو انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا جسے لیث نے ابن عجلان سے، انہوں نے عمرو بن شعیب سے، انہوں نے اپنے والد سے، وہ اپنے دادا کی سند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں اشعار پڑھنے اور اس میں اشیاء فروخت کیے جانے یا خریدے جانے کو ناپسند فرمایا۔ ابو داؤد وغیرہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ وحجت اہل المقالۃ الاولی اقوال ما روى البخاری وغیرہ بالجواز فی ذلک۔ پہلے مضمون والوں کی دلیل ان روایات کی وجہ سے زیادہ مضبوط ہے، ان روایات کی وجہ سے زیادہ مضبوط ہے جنہیں امام بخاری اور دوسروں نے ان اشعار کے جواز میں روایت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا جائز اشعار پڑھنے کے تعلق سے کیا موقف ہے؟ قال الامام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت اور محنت دینیا کے بعد دفع کلال و ملال و حصول تازگی و راحت کے لیے احیاناً کسی امر مباح میں مشغولی جیسے جائز اشعار عاشقانہ کا پڑھنا سننا شرعاً مباح بلکہ مطلوب ہے۔ عربی عبارت بھی ذکر کی ہے، ای الاشتغال فی بعض الاحیان بامر مباح کا انشاد اشعار الغزل المباحۃ واستنشادہ مثلا لحصول النشاط بعد مشقۃ دینیۃ مباح بل مطلوب شرعاً۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے
اشعار پڑھنے کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اشعار جائز ہیں، ان تعلق سے یہ فرمایا کہ عبادت اور محنت دینیہ کے بعد دفع کلال و ملال، حصول تازگی، راحت کے لیے یہ جائز اشعار عاشقانہ کا پڑھنا سننا شرعاً مباح بلکہ مطلوب ہے۔ الحمدللہ عز و جل القصائد المنتخبہ کا مقدمہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ دعا گو ہیں اللہ پاک ہمیں برکتیں عطا فرمائے، اس کتاب کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ مصنف علیہ رحمہ اور جنہوں نے کوشش یہ کی ہے، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔